اگر ہماری کتب اربع میں ساری روایات صحیح و سند ہیں؟ دیکھیں، جو صحیح و سند کا جو معیار ہے نا، اس کے اوپر بڑا اختلاف ہے۔ محدثین کا جو ہے وہ آپس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جب کتاب من لا یعذر الفقیہ لکھی، تو اس کے انہوں نے مقدمہ میں لکھا کہ میں اس کتاب میں جو ہے وہ ساری روایات نہیں لکھوں گا، میں فقط وہی روایات لکھوں گا کہ جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں، جو میرے مطابق صحیح و سند ہیں، اور جن کے مطابق میں فتویٰ بھی دیتا ہوں، فقط میں وہی روایات لکھوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فقط وہی روایات لکھیں جو ان کی تحقیق کے مطابق کیا تھیں، صحیح تھیں۔ اب ان کی صحیح ہونے کا معیار کیا ہے، وہ ان کا کیا ہے، اپنا معیار ہے۔ فرض کریں ایک جگہ پہ وہ سماع بن مہران کی روایت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کی روایت کو نہیں لوں گا کیونکہ یہ واقفی مذہب کا ہے اور میں واقفی مذہب کی روایت نہیں لیتا۔ یہ ان کا ہو گیا کہ وہ واقفی مذہب کی کیا روایت نہیں لیتے۔ حالانکہ یہی جو سماع بندہ ہے، اس کے بارے میں نجاشی نے 2 دفعہ لکھا کہ ثقۃ ثقۃ، کہ یہ بڑا قابل اعتماد انسان ہے۔ تو اب ایک جو ہے وہ محدث جو ہے وہ اس کی روایت کو لے رہا ہے، اور ایک جو محدث ہے اس کی روایت کو نہیں لے رہا۔ اسی طریقے سے وضو کے سلسلے میں آ جائیں کہ جن روایات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وضو میں دوسری دفعہ دھونا ضروری ہے، اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو روایات ہیں یہ منقطع الاسناد ہیں، ان کی جو ہے وہ سندی کیا ہے، منقطع ہے۔ جبکہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کیا ہے، ان روایات کو ثابت کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر محدث جب اپنی کتاب لکھتا تھا تو وہ مقدمہ میں یہ کہتا تھا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ روایات کہیں صحیح ہیں۔ اب صحیح ہونے کا اس کے نزدیک جو معیار ہے وہ الگ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جو معیار ہمارے سامنے یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو استاد ہیں ابن ولید، وہ جس روایت کو صحیح کہتے ہیں میں اسے صحیح کہتا ہوں، باقی میں صحیح نہیں کہتا۔ یہ ان کا معیار ہو گیا۔ تو ہم یہ خلاصتاً کہہ سکتے ہیں کہ کتب اربع لکھنے والے محدثین کے مطابق تو ان کی روایات کہیں صحیح ہیں، جبکہ دوسرے محدث نے ان سے اختلاف کیا ہے، اور ابھی تک یہ اختلاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کسی محدث کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مقام تحقیق میں، اگر مقام تحقیق میں ہے تو بھی شیخ صدوق نے کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہے، تو ہم اس کی بات کو مان لیں آنکھیں بند کر کے، ایسا نہیں ہوگا۔ شیخ طوسی نے اسے صحیح کہہ دیا تو آنکھیں بند کر کے مان لیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہم خود کیا تحقیق کریں گے اور جانچیں گے اور اس چیز کو چیک کریں گے کہ انہوں نے کس معیار کے اوپر صحیح کہا، اور ان کے معیار کے اندر کیا مضبوطی ہے یا کیا مضبوطی نہیں ہے یا کیا کمزوری ہے۔ یہ نظام چلتا رہے گا، اسی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اور کچھ مومن، سادہ مومن کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک صحیح روایات کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو ہم کہتے ہیں بھی ہر محدث نے یہی کام کیا۔ علامہ مسیح الرحمن نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی روایات لکھی اپنے معیار کے مطابق، صحیح صحیح کے معیار کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق صحیح روایات کو اکٹھا کیا۔ تو ابھی تک ایک معیار ہمارے سامنے نہیں آ سکا کہ جس معیار کو آپ کہیں کہ اس معیار کے مطابق سب کے مطابق روایات صحیح ہیں۔ روایت کے صحیح ہونے کی تشخیص کرنا، صحیح روایت کو ڈھونڈنا، روایت کو ضعیف قرار دینا، اس کے اوپر علمی اختلاف شروع سے لے کر اب تک کیا ہے، موجود ہے۔ جیسے فرض کریں آیت اللہ سے محسن علیہ الرحمٰ نے ایک کتاب لکھ دی کہ میں صحیح حدیث کی کتاب لکھ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مکتب تشیع میں صحیح حدیث ہیں، بس اس کو آپ ضعیف کہہ ہی نہیں سکتے، یا جو ہے وہ اس کے علاوہ ساری ضعیف روایتیں ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی تحقیق کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جو کتب اربع لکھنے والے ہیں، ان کی اپنی تحقیق کا تقاضا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے۔ وگرنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام علماء کی تحقیق کے مطابق کتب اربع کی تمام روایات کیا ہیں، صحیح ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ جو اخباری حضرات دعویٰ کرتے ہیں صحیح ہونے کا، وہ بھی بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پھر پیچھے ہٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ قرآن کی چیز سے ٹکرا گئی، یہ سنت خطیہ سے ٹکرا گئی، اس روایت کو ہم نہیں لیں گے۔ حالانکہ الکافی کتاب جب مرحوم کرین نے لکھی تو انہوں نے کہا میں خود اسی پیمانے کو میں لے کے چل رہا ہوں کہ جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ تو اس میں کچھ اور بندے کی تحقیق آ گئی، اس نے تحقیق، اس نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے، اس میں توہین اہل بیت، میں اس کو نہیں لوں گا۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، اختلاف چلتا رہتا ہے۔ یعنی خلاصہ میں یہ بیان کروں کہ کتب اربع کی ساری روایات ان کے لکھنے والے مصنفین کے معیار کے مطابق صحیح ہیں، لیکن دوسرے محدثین کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، اور ابھی تک یہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اور انشاءاللہ جب معصوم کا ظہور ہوگا تو وہ آ کے بتائیں گے کہ کون سی روایت جو ہے وہ صحیح تھی، کون سی صحیح نہیں تھی۔ ابھی تو جو فقہاء اور مجتہدین ہیں وہ اپنے علمی طریقے اور اپنی تحقیق کے مطابق کیا چیزوں کی جانچ پڑت کر رہے ہیں، تاکہ وہ خود کو ظن سے بچائیں اور یقین اور اطمینان کی طرف چلے جائیں۔ ہوں یہ شہباز اگلا صاحب، سوال جواب ہاشمی لمبا تو نہیں صاحب، ہو گیا بہت؟ بس آپ نے جدلی جواب دینے کی بجائے آپ نے کہا کہ چلو سن لو، پھر مجھ سے آج پیارے بچوں ایک کہانی سناتا ہوں تمہیں۔
آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں تو 2/2 اپنی کلاسوں میں رجال کی دے چکا ہوں، یہ ہمارا درس کیا گزر چکا جواب ہے۔ ہے؟ کیا جواب ہے؟ 2/2 جواب دیں 1 منٹ میں۔ 2/2 ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی سند ایک قاعدہ بھی اس میں بیان ہوتا ہے کہ صحت و سند جو ہے وہ لازمہ نہیں ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ پہلا، اور میرا نیٹ رک گیا ایسی بات پہ، وزن برداشت نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ ورنہ الکافی میں یہی جو کہتے ہیں کہ صحیح و سند روایات موجود ہیں، لا تزوج ابن الحسن، مولا کائنات ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے بیٹے حسن کو کوئی جو ہے وہ نہ دے، بیٹی نہ دے، کیونکہ کانا رجلن مطلاق، بہت زیادہ طلاقیں دیتے ہیں۔ یا دیگر آپ روایات دیکھ لیں، یعنی بہت سے ایسے روایات ہیں کہ جن کا متن قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے راویان موجود ہیں اس کی الکافی کے سناد میں کہ جن کو شیخ نجاشی نے، شیخ توسی نے کذاب کا ہے، وضاح کا ہے، یعنی روایات وہ گھڑتے تھے۔ تو پھر ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری روایات جو ہیں وہ واقعاً قطعی صدور ہیں؟ ہاں، اگر کہیں دے کہ کسی روایت کا صدور ثابت ہو جائے، آیا وہ ان کی دلالت بھی ثابت ہے؟ نہیں، بہت سی روایت تقیتاً صادر ہوئی ہیں، وہ دلالتاً وہ روایت جو ہے وہ ہمارے لیے کفایت نہیں کرتی۔ اس طریقے کی بہت بحثیں آپ نے بھی وہ پڑھا رکھی ہے دیکھیں، کتاب ایک ایک بحث تو کلیات شہباز علم صاحب یہ الرجال۔ ہوتی ہے نا کہ ایک بحث تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو اخباریوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتب اربع کی روایات متواتر ہیں، متواتر یعنی قطعی الصدور ہیں۔ یہ ایک الگ سوال ہے۔ ابھی جو سوال لکھا گیا وہ تواتر کا سوال نہیں ہے، وہ صحیح و سند کا سوال ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس سوال میں بھی سند کی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ جس بات پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ روایات کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ کتب اربع کی روایات متواتر ہیں اور قطعی ہیں، تو یہ دعویٰ تو خود ان کے مصنفین نے بھی نہیں کیا۔ یعنی خود ہوں، مرحوم کلینی کا، شیخ صدوق اللہ رحمہ کے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں جو روایات لکھ رہا ہوں وہ متواتر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ متواتر اور قطعی روایات کی تعداد کتنی تھوڑی ہے ہمارے یہاں۔ یہ من کنت مولا فہد علی مولا، اس میں بھی کہتے ہیں کہ تواتر لفظی کے بجائے تواتر مانوی کیا ہمارے پاس کیا موجود ہے، تواتر لفظی ہو یا لفظی کے بھی مانوی دعوے ہو، ہیں، نتیجہ ایک ہے ٹھیک ہے۔ ہاشمی صاحب۔ نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تواتر کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے پاس روایات کیا ہیں، اخبار احاد ہیں کہ جس میں آپ صحیح کو اور ضعیف کو کیا الگ کرتے ہیں۔ ہوں، تو تواتر کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے نا، وہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو خود کتب اربع کے جو مصنفین ہیں ان کے علم میں بھی کیا نہیں تھا۔ آپ ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ان کو بھی پتہ نہیں تھا، کہ تو یہ تو ایسے ہی۔ بہت بات کی بات ہے۔ روایات کی صحت پہ محدثین کے اختلافات، روایت کے سمجھنے میں محدثین کے اختلافات، یہ اختلاف انسان کا فطری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر یوں سوال کرتے نا کہ سب کا اتفاق کیوں ہے، پھر وہ سوال بنتا تھا کہ بھی اتفاق کیوں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو آپ کہیں گے بالکل اختلاف ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ الکافی کا کتاب العقل پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ طرح کی عقل دی ہے، الگ طرح کی معرفت دی ہے۔ انسانوں کو الگ طرح کی عقل دی، الگ طرح کی معرفت دی، مختلف روایات دیں جس میں صحیح غلط سب کچھ مکس تھا، سب نے اس کے اندر تحقیق کی، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ اختلاف کی صورت میں آئے گا، ایک جیسا تو نہیں آئے گا۔ عقل مختلف، صلاحیت مختلف، روایات مختلف، تحقیق کی، تو نتیجہ بھی مختلف آئے گا۔ اس کی اگر آپ ایک مثال، تھوڑی ٹیکنیکل ایک مثال لے لیں کہ ایک کمپنی نے مختلف گاڑیاں بنائیں، سب کا انجن کیا ہے الگ طرح کا رکھا، پھر ایک ایسا رستہ تھا کہ جو ہموار بھی نہیں تھا، اوپر نیچے رستہ تھا، سب گاڑیوں کی وہاں پہ کیا ریس کروائی، اور آخر پہ کیا ہے کوئی گاڑی پیچھے رہ گئی، کوئی آگے نکل گئی، اختلاف ہو گیا، برابر نہیں آئی۔ اوکے، بالکل یہ تو ہونا تھا بھی، سب کا جب انجن ایک جیسا نہیں، رستہ ایک جیسا نہیں، تو اختلاف تو ہونا تھا۔ اگر ساری گاڑیاں بالکل برابر آ جائیں گی تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھو گے کہ یہ بھی کیسے ہو گیا، یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ ساری چیزیں برابر آ گئی ہیں۔ تو بالکل یہی بات انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ غیر معصوم انسان، جب اللہ نے عقل الگ دی، صلاحیت الگ دی، جب وہ تحقیق کریں گے مختلف روایات میں تو نتیجہ بھی الگ نکلے گا۔ اگر نتیجہ ایک جیسا نکلا ہے تو پھر آپ سوال اٹھائیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ بالکل الگ طرح کا ذہن، الگ طرح کی جو ہے وہ صلاحیت، الگ طرح کی معرفت، اور نتیجہ بالکل سب کا سیم ٹو سیم آ رہا ہے 100%، کسی ایک جگہ پہ بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف ایک فطری چیز ہے۔ ان غیر معصوم کا آپس میں اختلاف ہونا، غیر معصوم کی عقل کا اختلاف ہونا ایک فطری سی چیز ہے۔ معصوم ہستیاں نہیں ہیں کہ جو فرماتے تھے کہ جو ہمارا پہلا ہے وہی آخری ہے، جو آخری ہے، جو درمیانہ ہے وہی آخری ہے، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر معصوم کے سمجھنے میں، غیر معصوم کی تحقیق میں اختلاف رہے گا۔
غیر معصوم کے اندر آپ کہیں کہ اختلاف نہ ہو، یہ بات جو ہے وہ فطرت سے ہٹ کے ہے۔